بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا في البداية والنهاية والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستتب منكم بيمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مکرم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں، یعنی جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس کو ہر اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے اور اس کو ہر وہ چیز سکھاتا ہے جو انسان کی زندگی میں اس کو پیش آنی ہے، تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے یعنی پوری امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ میں تم کو سکھا رہا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب یا پاخانے کے لیے آئے تو نہ قبلے کا استقبال کرے اور نہ اس کا استدبار کرے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ادھر چہرہ کر کے نہ پیشاب کرے اور نہ پاخانہ کرے، اور استدبار کے معنی ہی پیٹھ کرنا، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ بھی نہ کرے۔ دراصل یہ بات اس لیے عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر تو بیت الخلاء، پیشاب اور پاخانے اسی ڈھنگ اور طریقے سے بنے ہوتے ہیں کہ نہ ادھر استقبال ہوتا ہے اور نہ استدبار ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بعض مرتبہ انسان کہیں سفر میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو راستے میں قضاء حاجت پیش آتی ہے، وہ راستے میں رک کر پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے جنگل کے اندر، تو وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے کہ آیا اس کی پیٹھ اور اس کا رخ قبلے کی طرف تو نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ گامزن کرنا از حد ضروری ہے۔ قبلے کا ادب اور احترام ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان کے اندر بے انتہا ہے۔ اسی عظمت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانہ کرنے کے وقت قبلے کا استقبال یعنی اس کی طرف رخ کرنا اور قبلے کا استدبار یعنی اس کی طرف پیٹھ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ یہاں رک کر ایک بات اور عرض کروں، بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹرینوں میں یا ہوائی جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں، اسٹیشن اور ایئرپورٹ کے اوپر استنجا گاہ بنی ہوتی ہے، پیشاب اور پاخانہ کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر وہاں اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ان کا رخ قبلے کی طرف تو نہیں ہے۔ آپ حضرات کو وہاں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسٹیشنوں کے اوپر تو کھڑے ہو کر پیشاب کا انتظام ہوتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اس انداز کی بنی ہوتی ہیں کہ وہ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ہمیں ان سے بھی بچنا ہے، وہاں پیشاب نہیں کرنا ہے تاکہ ہمارا استقبال، ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو جائے۔ اگلی بات، آپ نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ بظاہر استنجا ایک اچھا کام ہے، لیکن استنجا نام ہے گندگی کو صاف کرنے کا، گندگی کو دھلنے کا، اور گندگی کو دھلنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال صحیح نہیں ہے۔
چونکہ دائیں ہاتھ سے قرآن کریم کے اوراق کھولے جاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے انسان کی سب سے محترم غذا کھانا تناول فرمایا جاتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ اسی حدیث میں آپ نے یوں بھی فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجے میں 3 ڈھیلوں کا یعنی 3 پتھروں کا حکم فرماتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ چیز بالکل مفقود اور ختم ہو گئی ہے، جبکہ مدینے والوں کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک رہنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا، میں نے پچھلے مرتبہ اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا کیا عمل کہ اللہ تمہاری تعریف فرما رہا ہے۔ اہل مدینہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پانی سے قبل ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو وہیں سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی گزشتہ بات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں کا حکم فرماتے تھے، اس سے پورے طریقے سے پاکی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، جو شخص ڈھیلا استعمال کرتا ہے استنجے میں، اس شخص کو کبھی قطرے کی بیماری نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری کو ڈھیلا ختم کر دیتا ہے، اور مثانے کی کمزوری سے ہی انسان کو پیشاب کے قطرات کی شکایت ہوتی ہے۔ بظاہر آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے ڈھیلے استعمال کریں تو آپ کی دنیاوی الجھن بھی ختم ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سنت کے اوپر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ استنجا بالکل ضروری اور واجب ہے۔ استنجا نام ہے پیشاب اور پاخانے کی جگہ کو دھلنا اور پاک صاف کرنے کا، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ مقام پاک اور صاف نہیں ہوگا تو انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بہت سارے حضرات، چونکہ دنیا ہے، ہر ایک طرح کا انسان یہاں ملتا ہے، کچھ لوگ تو الحمدللہ عوام الناس میں سے ہر ایک چیز کی معلومات رکھتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ استنجا کسے کہتے ہیں۔ استنجا نام ہے پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد اس جگہ کو دھلنے کا یا اس جگہ کو مٹی سے ڈھیلے سے صاف کرنے کا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کسی سے پوچھا، استنجا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ کیا۔ کہ کتنی مرتبہ کیا؟ کہ زندگی میں 3 مرتبہ کیا۔ کہ کب کب کیا؟ کہ فلاں موقع پہ کیا۔ وہ بتانے والا بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ استنجا کہتے ہیں حج کو، اس نے زندگی میں 3 مرتبہ حج کیا تھا، کہ میں نے بھی کیا، میری ماں نے بھی کیا، میرے ابو نے بھی کیا، ساتھ میں ہی میں نے کیا استنجا۔ تو استنجا نام ہے طہارت حاصل کرنے کا۔ جب طہارت نہیں تو وضو نہیں، جب وضو نہیں تو انسان کی نماز نہیں۔ اور پچھلی حدیث بتائی، مومن کبھی ناپاک نہیں رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدیث کے مطابق استنجا کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کریں استنجے کے اندر، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، نہ ادھر پیٹ کریں۔ خواہ آپ اپنے گھر میں ہوں، بیت الخلاء کے اندر استنجا کر رہے ہوں قضاء حاجت، اور یا آپ کہیں جنگل اور سفر میں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔